International Islamic Research Center. کیا نیک لوگوں کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں کہ نہیں؟ تو اس حوالے سے آپ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیے. پہلے نیک لوگوں کی بات بتا دیں، پھر انبیاء کرام کی بات بتا دیجیے، کیا ان کو بھی اختیارات دیے ہیں؟ انبیاء یا غیر انبیاء اگر حقدار ہوتے تو انبیاء حقدار ہوتے، اور اللہ رب العالمین نے جب انبیاء کو یہ حق نہیں دیا، ہم پیچھے کسی نشست میں یہ بھی بات کر چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے خود اپنے پیغمبر سے کہا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے کسی نفع کا، کسی نقصان کا، کسی چیز کا مالک نہیں ہوں الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. یعنی اللہ رب العالمین ہی مالک ہے. میں نبی ہونے کے باوجود لا املک لنفسی، اپنے نفس کا بھی مالک نہیں ہوں، نفعا ولا ضرا، کہ میں اپنے آپ کو کوئی نفع پہنچا سکوں یا اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکوں. دونوں صورتوں میں اللہ رب العالمین نے مجھے یہ اختیار نہیں دیا. یہ سارے کا سارا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہوتا تو اس کے سب سے زیادہ حقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. پھر آپ دیکھیں کہ خود جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب احد میں آپ دیکھیں، آپ گڑھے میں گر جاتے ہیں، آپ نے جو خود پہنا ہوا تھا وہ خود آپ کی پیشانی میں کھب جاتا ہے اور آپ کے خون جاری ہو جاتا ہے، آپ کا دندان مبارک شہید ہو جاتا ہے. یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کو سارے اختیارات اور ساری پاوریں مل چکی تھی نعوذ باللہ، اور آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جان کے ایسے ہی کر رہے تھے. ایسا نہیں. اللہ کا نبی کبھی مذاق نہیں کرتا اس طرح کی، اور کبھی حقیقت سے ہٹ کر اللہ کا رسول کبھی کوئی بات نہیں کرتا. یہ جتنی باتیں تھیں وہ حقیقت پر مبنی تھی، اور جب حقیقت پر مبنی تھی اور یہ ثابت کر رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا یہ اس طرح کا اختیار نہیں دیا گیا. اسی طرح آپ دیکھیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے اندر آپ سجدہ کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ یہ مٹھی بھر جماعت جو 313 کی تعداد میں ہے، 1000 لشکر کے مقابلے میں لایا ہوں، یا اللہ اگر تو نے ان کی مدد نہ کی تو چونکہ مجھے تو نے آخری رسول بنایا ہے، ظاہر بات ہے میرے بعد کوئی اور رسول تو آنے والا نہیں، پھر ان کو دعوت دینے والا کوئی نہیں رہے گا. اگر یہ مارے گئے اور تو نے ان کی مدد نہ کی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ کے رسول نے سجدے میں گر کر اللہ رب العالمین سے مدد مانگی، جو اس بات کا ثبوت ہے آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور سجدے میں گرا کے یہ دنیا کو بتلایا اور باور کرایا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. میں بھی اگر کچھ مانگتا ہوں لیتا ہوں تو اللہ رب العالمین سے مانگتا ہوں، مجھے بھی اسی کی مدد کی ضرورت ہے. اور یہ سلسلہ اتنا ہے کہ قیامت تک اللہ رب العالمین نے اس کو اسی طرح برقرار رکھا، حتیٰ کہ روز آخرت بھی جب ساری کائنات پریشان ہو کے مختلف انبیاء کے پاس جائے گی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخر میں جب آئے گی کہ اللہ تعالیٰ حساب نہیں لے رہا، ساری دنیا پریشان ہے، پسینے میں شرابور ہے، اور رب العالمین لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہی نہیں کر رہا. اللہ رب العالمین ناراض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ساری مخلوق میرے پاس آئے گی اور مجھ سے درخواست کرے گی تو پھر یہ نہیں کہا کہ میں ایسے سینہ تان کے کہوں گا اے اللہ میاں تو ان کا حساب کتاب کیوں نہیں لیتا، ایسا اللہ اکبر. آپ نے فرمایا میں سجدے میں سر رکھوں گا، اور وہ دعائیں فرمایا جو اس وقت مجھے یاد نہیں اس وقت اللہ مجھے سکھلائے گا، وہ دعائیں اس وقت اللہ مجھے سکھلائے گا اور میری زبان پر جاری کرے گا. میں وہ دعائیں اللہ رب العالمین سے اس وقت مانگوں گا، اور اللہ رب العالمین کو جب مجھ پر رحم آئے گا اور میری دعاؤں سے اللہ رب العالمین کی رحمت کا سمندر جب جوش میں آئے گا تو اللہ رب العالمین کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے حبیب اپنا سر اٹھائیے، سل توتا، دامن پھیلائیے، جھولیاں بھر دی جائیں گی، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا. اس لیے کہ آج اس پوری کائنات میں آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں. تو یہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بات اپنے نبی کے ذریعے جو ہمیں یہ بات بتلائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با اختیار نہیں ہے،
अल्लाह रब्बुल आलमीन बा इख्तियार ज़ात है और वो रब्बुल आलमीन है और वो कादिर मुतलक है। बाकी जितने चाहे वो अम्बिया हैं या दीगर औलिया हैं, सुलहा हैं, शुहदा हैं, सिद्दीकीन हैं, जो भी हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मोहताज बंदे हैं। बाकी सारे के सारे अल्लाह का कुरान कहता है अंतुमुल फुकरा इलल्लाह। इख्तियार मिलना तो दूर की बात है, अल्लाह कहता है तुम सारे के सारे फ़कीर हो और अल्लाह के दर के फ़कीर हो। अंतुमुल फुकरा इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनी, और गनी और बेनियाज तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की ज़ात है। तो इसलिए ये अकीदा ही बातिल है। हम सारे के सारे अल्लाह के दर के फ़कीर। बेशक बेशक।